السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أخلصنا لوجهك في أوقاتنا وجهدنا آمین یا رب العالمین۔ کل کی آیات سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کھلے اور چھپے، ظاہر اور باطن ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رازوں کو، ہماری باتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مزید تعارف پڑھیں گے، اور جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تعارف دیکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آسمان کی مثال دی کہ کیسے ہے، تو اس رکوع میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا تابع فمشو پس چلو فی مناکبها اس کے اطراف میں وکلو اور کھاؤ من رزقہ اس کے رزق میں سے وإلیہ النشور وإلیہ اور اسی کی طرف النشور دوبارہ اٹھنا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے تابع فرما بنایا، بس اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے تابع فرما بنایا، تابع دار کر دیا۔ وہ تمہارے لیے نرم ہے، پست ہے، ذلیل ہے، جھکی ہوئی ہے، ہموار ہے، بچھی ہوئی ہے۔ انسان جب چاہے جیسے چاہے اس کو کاٹے، اس کو پھاڑے، اس کو کھودے، جو بھی کرے اس کے ساتھ، تو وہ اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے اس قدر عاجز مزاج بنایا کہ انسان اس کو پھاڑتا ہے، اس میں فصلیں اگاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کے خزانے نکالتا ہے، کبھی اس کے اندر سے نباتات نکالتا ہے اور کبھی اس کے اندر سے تیل نکالتا ہے۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ زمین کرنے دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے رب نے اس کو کس مقصد کے ساتھ بنایا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی زمین کے ذریعے ہی ہماری ساری ضروریات پوری کی، اور صرف ہم زندوں کی ہی نہیں بلکہ یہ مردوں کی بھی ضروریات پوری کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے زمین کو کافی یا کفایت کرنے والا نہیں بنایا، امواتا و احیاء و امواتا، یعنی مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم زندہ انسانوں کی ضروریات یہ کس طرح سے پوری کی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اس پہ گھر بناتے ہیں، ان گھروں میں ہم رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اگاتی ہے، اس اگانے سے، اس پیداوار سے ہمارے پہننے کے لباس بنتے ہیں، اسی پیداوار سے ہمارے کھانے کی اشیاء بنتی ہیں۔ تو ہماری زندگی کا سارا دار و مدار، ایون پانی بھی آپ دیکھیں زمین سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہماری زندگی کا سارا جو ہے وہ دار و مدار اس زمین پر ہے۔ اور پھر مردوں کے لیے یہ کیسے کفایت کرنے والی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی جو ڈی کمپوزیشن کا عمل ہے وہ باقی تمام انسانوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس کے اندر کیسے گلنا سڑنا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کیسے کیڑے پڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے سپرد کر دی، سارا کچھ زمین کے حوالے کر دیا، اور وہ اس کو بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے کہ باقی سب کو نہیں پتہ چلتا۔
کہ قبر میں جو دفن مردہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہم سب کے لیے کافی بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فمشو فی مناکبہا، تو اس کے مناکب میں چلو پھرو۔ مناکب کہتے ہیں منکب، مناکب لفظ جو ہے وہ منکب کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں کندھے کو۔ تو زمین کے کندھوں سے کیا مراد ہے، زمین کے اطراف، یعنی زمین کے اطراف میں، زمین کے موڑوں میں چلو پھرو، اور کیا ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پر دو پوائنٹس ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ڈسکس کیے، وہ کیا کہ زمین میں ایک تو تمہارے لیے چلنا پھرنا بہت آسان ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں سے جو رزق نکل رہا ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اگر ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ اس میں چلنا پھرنا، آپ دیکھیں ہم آج کے دور میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ سولر سسٹم کا جو ہے ایک حصہ ہے، اور سولر سسٹم میں کیا ہے کہ تمام پلانٹس جو ہیں وہ سن کے گرد، سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین نہ صرف سورج کے گرد گردش کر رہی ہے بلکہ وہ اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور یہ اس کا عمل ایک پورے دن میں 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کا، اور وہ اس قدر نامحسوس انداز میں گھوم رہی ہے، غیر محسوس انداز میں اپنے ایکسس کے گرد جو ہے وہ گردش مکمل کر رہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی گھومتی ہوئی چیز پر آپ ایک بال کو ہی لے لیں اور آپ بال کو گھمائیں اور اس کے اوپر کچھ رکھنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، وہ چیز جو ہے وہ سائڈوں سے پھسلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے اس قدر پرسکون بنایا کہ یہ اپنی حرکت کے باوجود ہمیں جو ہے وہ سکون سے اٹھائے ہوئے ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ ہم جو ہے کبھی ادھر کو لڑک رہے ہیں اور کبھی ادھر کو لڑک رہے ہیں، اور ہماری چیزیں کبھی ادھر کو جا رہی ہیں کبھی ادھر کو جا رہی ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ امیجن کریں کہ چند سیکنڈز کا جو زلزلہ آتا ہے وہ کیسے تمام دنیا کو، پوری زمین کو کیسے تہس نہس کر دیتا ہے۔ وہ زمین کو بس اللہ تھوڑا سا ہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہلتی ہوئی زمین کو ہمارے لیے اس قدر پرسکون کر دیا کہ تم چلو پھرو، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تم نے جو کام کرنا ہے اس پر کرو، تم نے جو اس پر لوڈ ڈالنا ہے ڈالو، تم نے اس کے اوپر جو بنانا ہے بناؤ، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ تابع فرمان ہے، مطیع ہے۔ اور پھر اس میں سفر کرنا اللہ نے بہت آسان کر دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، اور اس میں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اس کا رزق یعنی جو یہ اگا رہی ہے، جو یہ اپنے اندر سے نکال رہی ہے، جو یہ تمہیں دے رہی ہے، اس کو کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے جو اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہو کرو۔ اور یہاں پر پھر ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس چیز کو بادر کیا، کیا ہم نے کبھی اس چیز کو سیریس لیا، اور اس پر ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس زمین کو ہمارے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے۔ زمین میں رہتے رہتے اس سے فائدے اٹھاتے اٹھاتے انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جو واپسی ہے وہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو زمین میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سور پھونکیں گے یا سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو اسی زمین کو ہی پھاڑ کر اس میں سے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ زمین اپنے اندر وہ تمام راز سمیٹے ہوئے ہے جو کائنات کے آغاز سے اس نے اپنے اندر رکھے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، تو اب تک جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے وہ سارے کے سارے اسی زمین میں دفن ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کے بعد اس زمین پر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جگہ رکھی۔ تو اب قیامت جب آئے گی تو روز اول سے آخر تک جتنے بھی انسان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین سے دوبارہ نکالیں گے۔ تو یاد رکھنے کا کیا پوائنٹ ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو انسان جب یہ پوائنٹ یاد رکھے گا کہ میں نے اس کی طرف دوبارہ اٹھایا جانا ہے، میں نے اس کی طرف دوبارہ پلٹنا ہے، تو پھر اس ساری زندگی کا کیا مقصد سمجھ میں آتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس نے تمہارے لیے ہر چیز بنائی لیکن تمہیں اس نے اپنے لیے بنایا۔ تو یہ ہے زمین کی نشانی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھی، اور ہم سب کے لیے جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ ایک تو یہ کہ ہم شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے
اور سب سے بڑا شکر تو اس بات پہ کہ ابھی ہم زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، ہم اس زمین سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک پہلا اور آخری چانس ہے، جس کے بعد کوئی اور چانس نہیں۔ تو جب تک زمین کے اوپر ہے انسان، تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرتا رہے، احسن عمل کرتا رہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر اس زمین سے سیکھنے کی ایک بات کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو مطیع کیا ہوا ہے، کیسے اس نے اپنے آپ کو نرم کیا ہوا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے اس میں بہت لیسنز ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی بھی زمین نے شکوہ نہیں کیا کہ میرے اوپر بہت لوڈ ہے، میرے اوپر لوگوں نے بہت وزن ڈالا ہوا ہے، اللہ جی میرے اوپر سے چند پہاڑ اٹھا دینا، یہ لوگوں نے اتنی لمبی لمبی اور بھاری بھرکم عمارتیں بنائی ہوئی ہیں سر یہ ڈال ڈال کے، اور مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو اس کو مجھ سے دور کر دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مومن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسے ہی مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے ایسے ہی بچھائے ہوئے ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کا شکوہ نہیں کرتا کہ میرے اوپر بہت ورک لوڈ ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ایک عجیب ذہنی سٹریس اور ڈپریشن میں رہتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر ورک لوڈ بہت ہے، بے شک وہ دنیاوی کاموں کا ہے، بے شک وہ اپنی ذمہ داریوں کا ہے، بے شک وہ اپنی ڈیوٹیز کا ہے، وہ کوئی بھی لوڈ ہو سکتا ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ جب پیشن پلس پروفیشن ایک ہی ہو نا، تو انسان جو ہے پھر اس ورک لوڈ کو بڑی خوشی خوشی اٹھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے وقت کو اس قدر فلیکسیبل بنایا ہے، آپ اس کو الاسٹک کی طرح جتنا چاہے کھینچ لیں اور جتنا چاہے اس کو آپ سکیڑ لیں۔ تو اگر آپ اپنی ٹائم روٹین میں اپنے گول میں 10 کام بھی رکھیں گے نا، تو آپ 8 بڑی آسانی سے کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دن میں ایک گول رکھا کہ میں نے آج یہ 2 کام کرنے، تو آپ دیکھیں گے آپ دوسرے کام میں بھی تھک سے جائیں گے۔ تو اس وقت کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکثریت جو ہے جب بھی کوئی پروڈکٹیو کام ہوتا ہے، جب بھی ایسا کام جس کا ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کو سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اگر ہم چاہیں تو ہم وقت نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نماز نہ پڑھنے والا شخص وہ کیا کہے گا؟ میں اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہوتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اپنے اس کام میں سے 10 سے 15 منٹ ایزیلی آسانی سے نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسان بنایا ہے، لیکن یہ جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان اس اختیار کو جب ایک ظالمانہ انداز سے استعمال کرتا ہے، پھر وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مومن جو ہے وہ ایسے ہی تابع فرمان اور مطیع ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی ورک لوڈ ڈالا جائے، اگر وہ اس کا پیشن بھی ہے، اور اگر اس کے اندر یہ نیت ہے کہ میں نے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، وہی بات لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل کی اس کے اندر ایک نیت ہے، ایک جذبہ ہے، اور وہ خواہ دنیاوی کام ہی ہوں، وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے، تو وہ ورک لوڈ اس کو جسمانی طور پہ ضرور تھکائے گا، لیکن اس کو ذہنی طور پہ ڈپریشن میں نہیں ڈالے گا۔ آپ دیکھیں زمین کبھی شکوہ نہیں کرتی، اسی طرح مومن بھی اس چیز کا شکوہ نہیں کرتا۔ بحیثیت عورت ہم عورتوں کی ایک بڑی خراب عادت ہوتی ہے کہ ہم بہت ناشکری ہوتی ہیں، اور ہم عورتوں کا عام روٹین میں کیا شکوہ ہوتا ہے؟ کام بہت ہے، کام بہت ہے، گھر میں یہ کام کرنا ہے، پھر وہ کام کرنا ہے، یہ کام کر کر کے تھک گئی ہوں اور کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہ کر کر کے تھک گئی ہوں، کسی کو پسند نہیں آتا، سب کیڑے نکالتے ہیں، سب شکوے کرتے ہیں، بچوں کو سنبھال سنبھال کے تھک گئے ہیں اور بچے پھر بھی نافرمان ہیں۔ مطلب ہماری زبانوں پر ہر ٹائم کا کوئی نہ کوئی شکوہ جو ہے نا وہ تیار رہتا ہے۔ اب یہ شکوہ کیوں ہے؟ شکوہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں کہ اگر ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، نمبر 1 پہ اس کا مقصد کیا ہے، اور نمبر 2 پہ اس کو کیسے نبھانا ہے۔ جس دن انسان یہ دونوں چیزیں سیکھ جائے گا، اپنے کام کو اپنا پیشن بنا لے گا، اس کے پیچھے نیت خالص کر لے گا، تو انشاءاللہ اس کے اندر جو یہ ناشکری اور یہ جو شکوے کی ایک بیماری ہے اور یہ اس کی عادت ہے، وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ پھر یہ جو ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھکائے تھکائے بھی پھرے، اس کے باوجود بھی وہ بے سکون رہے، تو یہ چیز انسان کی ختم ہونے لگے گی۔ آپ دیکھیں مومن کے لیے تو بہت بینیفٹس رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، کہ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے، تو وہ سراسر دنیا کا کام بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔
آپ دیکھیں جیسے آتا ہے کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو اگر مرد گھر سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں رزق حلال کمانے جاؤں گا اور میں اس کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ دہی ہے، وہ کوئی بھی ایسی بات، تو وہ سارا دن عبادت میں ہے، اس کے لیے سارے دن نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ سیم اسی طرح عورت ہے، عورت صبح سے اٹھتی ہے اور رات تک وہ مسلسل مشین کی طرح دوڑتی پھرتی ہے، کبھی ایک کام، کبھی دوسرا کام، کبھی تیسرا کام، پھر کبھی بچے اور کبھی یہ کبھی وہ، کبھی اپنی اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ تو اگر وہ اس سارے کے پیچھے نیت کر لیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے گھر کا ذمہ دار بنایا اور میں گھر کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس پر بھی میرے لیے اجر ہے، اور ہر کام پہ وہ نیت کرتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ نیت کریں، حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، تو آپ اس کام کے پیچھے نیت کر سکتے ہیں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، تو اس میں جو ہے وہ میرے لیے جنت کا وعدہ ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں سے ہر ایک افورڈ نہیں کر سکتا نا کہ وہ لوگوں کی یا جو ہے وہ بڑے لیول پر دعوتیں کرے، تو ہم اپنے گھر والوں کو ہی کھانا کھلانے والے بنے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ نیت کے ساتھ آپ کا وہ عمل جو ہے وہ باعث اجر ہوگا۔ پھر آپ صفائی کر رہی ہیں تو آپ نیت کریں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، میں صفائی کروں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوں گے، کیونکہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو یہ جو کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ایک نیت کا اجر ملے گا۔ پھر آپ بچوں کو سنبھال رہی ہیں، ان کے لیے تھک رہی ہیں، ان کے جو ہے آپ ایٹیٹیوڈس دیکھ رہی ہیں اور آپ اس ساری چیز کو برداشت کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ راعی ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر کے بارے میں نگران ہے، جبکہ عورت اپنی اولاد کے بارے میں نگران ہے، اور اس سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جب سوال کی بات آتی ہے، حساب کی بات آتی ہے، تو آپ دیکھیں اس میں پھر ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا اجر ہے، اور اگر ہم اس کو احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر ویسا ہی ہمیں جواب دینا پڑے گا، تو اس میں بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ نیت رکھنی ہے۔ تو اسی طرح ہر کام میں، تو بات جو اوور آل یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، اپنے اندر کو درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک نوٹ کمانے والا شخص کیسے رات کو جب گھر آتا ہے تو وہ خوش آتا ہے، کیونکہ سارا دن اس نے کمائی کی اور سارا دن وہ تھکا بھی ہے، لیکن جو اس نے کمایا وہ اس کی خوشی نے اس کو کیا کیا، فریش کر دیا، اس کی تھکاوٹ دور کر دی۔ تو ایک نیکیاں کمانے والا مومن کیسے اداس رہ سکتا ہے؟ ایک نیکیاں کمانے والا مومن جو ہے وہ کیسے ڈپریشن میں رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سارا دن جو بھی کر رہا ہے اس کو اس کے پیچھے نیکیوں کی امید ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک نیت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے فون کو چارجنگ پہ لگائے رکھیں تو وہ کیا ہے، 100% ہی رہے گا نا۔ تو جب ایک مومن 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو نیکیوں سے ریچارج رکھتا ہے تو وہ فلی چارج ہی رہے گا نا، روحانی طور پر تو ایٹ لیسٹ۔ جسمانی تھکاوٹ وہ انسان کی ایک کمزوری ہے، وہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ جیسے آج کل ایک چیز میں نے بہت نوٹ کی، نوجوان نسل میں اپنی زندگی سے بیزاری بہت زیادہ ہے، تھکے پڑے ہیں، بس وہی ایک سیم روٹین اور ایک سیم سارا کچھ۔ مسئلہ کہاں پر ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک کردار دے کے بھیجا ہے، وہ کردار ہم نے نبھانا ہے، اور اس کردار کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم نے احسن طریقے سے پورا کرنا ہے۔ تو خود کو جو ہے نا وہ پازیٹیو کاموں میں مصروف رکھنا اور پھر خود کو بیکار رہنے سے بچانا، یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں جو شخص اپنے آپ کو 24 گھنٹے مصروف رکھتا ہے وہ نسبتاً زیادہ خوش رہتا ہے اس شخص کے جو بیکار رہتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ کہاوت سنی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بیکار رہتے ہیں، فارغ رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے ان کو اس قدر حاوی کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈپریشن میں اور ایک سٹریس میں اور ایک انزائٹی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اسلاف کہا کرتے تھے نا کہ اپنے نفس کو اچھے کاموں میں مشغول کرو، ورنہ تمہارا نفس تمہیں برائی میں لگا دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں میں نہیں لگاتے تو آٹومیٹیکلی ہم بیکار اور لغویات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے 24 گھنٹوں کو صرف دنیا کے کاموں میں نہیں لگانا،
ہم نے صرف جسمانی مشقتیں ہی نہیں کرنی، ہم نے اپنے اس دنیا کے 24 گھنٹے کا جو روزانہ کا ایک ٹائم ہے، اس میں سے ہم نے اپنی روح کو بھی وقت دینا ہے. اپنی روحانیت کے لیے بھی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز رکھنی ہے، اور روح کو ایکٹیو رکھنے کا، روح کو خوش رکھنے کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے دین سے ریلیٹڈ ہر کام. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اذکار کر رہے ہیں، وہ آپ کی عبادات ہیں، لیکن آپ کی روح کو جو غذا ملے گی وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ علم سے ملے گی. تو اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے کی جو ایکٹیویٹی ہے دینی لحاظ سے، اس میں کسی نہ کسی طرح ضرور مشغول رکھیں، کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے رہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ سیکھنے کے بعد ایک عجیب سی سرشاری، ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن سے مطلوب ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. ایسے ہی نفس کو مطمئنہ کہا گیا، اور ایسے ہی لوگوں کو جب موت آتی ہے تو فرشتے ان کو نفس مطمئنہ کا خطاب دیتے ہوئے آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں اس زمین سے ایک اور بات جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے عاجزی. زمین بڑی عاجز مزاج ہے، آپ اس پر ٹھوکر بھی لگائیں گے نا تو ویسے کی ویسے ہی رہے گی، وہ جواب میں آپ کو اچھال کے نہیں پھینکے گی. اس میں انا نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے سیکھنے کا کیا پوائنٹ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ بہت عاجز مزاج ہوتا ہے. مومن بہت بھولا بھالا اور معصوم سا ہوتا ہے، اس میں چلاکیاں نہیں ہوتی، وہ لینے سے زیادہ دینے والا ہوتا ہے زمین کی طرح. اور دینے کے بعد وہ کوئی احسان نہیں جتلاتا، وہ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، بھلا کیا ہے، تو جواباً تم بھی میرے ساتھ اچھا اور بھلا کرو. کیوں؟ زمین اللہ کے لیے سب کچھ دے رہی ہے، تو مومن بھی اللہ کے لیے سب کچھ دینے والا ہوتا ہے. پھر مومن کی چال میں عاجزی، اس کے لہجے میں عاجزی، اس کے معاملات میں عاجزی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اس کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. تو آپ جتنا اللہ کے لیے جھکتے جائیں گے، اللہ کے آگے اور اس کے بندوں کے آگے، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو بلندی پہ لے کے جائیں گے. اس بلندی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو آخرت میں درجات کی بلندی، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجز مزاج شخص کا مقام لوگوں کے دلوں میں بھی بلند کرتے ہیں. آپ ہمیشہ اس شخص سے محبت کریں گے جو بہت نرم ہوتا ہے اور آپ کے لیے بہت عاجز مزاج ہوتا ہے. آپ ہمیشہ اس شخص کے لیے اپنے دل میں ایک دوری محسوس کریں گے جو اکڑ والا، تکبر والا اور انا والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عاجز مزاج انسان کو لوگوں کی نگاہوں اور ان کے دلوں میں ایک بلندی کا مقام، ایک عزت کا مقام عطا فرماتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے لے جائے تو مومن چلا جاتا ہے. تو یہاں سے بھی اس کی عاجزی اور اس کی تابع داری کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مالک اس کو جہاں پر لے کے جانا چاہتا ہے، جیسے چلانا چاہتا ہے، وہ ویسے ویسے چلتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا مالک اس سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے اپنی زندگی کے فیصلوں پر بڑے بڑے اعتراضات کرنے لگتے ہیں تو یہ دراصل ہماری جہالت کی نشانی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مالک عالم الغیب ہے. وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے زندگی میں، وہ کسی بھی شکل میں، وہ اچھے فیصلے ہیں یا وہ کوئی ایسے فیصلے ہیں جو ہمیں ناگوار لگ رہے ہیں حالانکہ وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کا ہر چیز شامل ہے. تو مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو بس جھکائے ہوئے ہے، رضیت باللہ ربا، کہ اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں. میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے تمام فیصلوں پر راضی ہوں. آپ مجھے جہاں لے جائیں، جیسے چلائیں، میں راضی برضا. پھر آپ دیکھیں کہ زمین مومن اور کافر دونوں کے لیے یکساں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ میں مومن کو تو سب کچھ دوں گی لیکن میں کافر کو کچھ نہیں دوں گی. تو مومن بھی دوگلا نہیں ہوتا، مومن سب کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دلوں میں سب کے لیے محبت لیے ہوئے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم سب کے لیے سامنے، مطلب ایک نمونہ ہے، ہم سب کے سامنے ہے کہ کیسے وہ سب کے لیے خیر خواہ تھے، سب سے محبت کرنے والے تھے. تو ایک مومن کے اندر بھی یہ کردار ہونا چاہیے، خواہ اپنے ہوں خواہ غیر ہوں، وہ سب کے لیے ایک خیر خواہی، ایک مخلصی کا جذبہ اپنے اندر لیے ہوئے ہو. یہ ایک
منافقت کی علامت ہے کہ انسان خود غرض ہو اور ہر معاملے میں ہی بس اپنا مفاد تلاش کرے، اور اپنا مفاد لینے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد، وہ دوسروں سے ایسے بے نیاز ہو جائے جیسے اس کا کچھ کوئی لگتا ہی نہیں۔ آج ہم مسلمانوں میں یہ چیز بہت تیزی سے آ گئی کہ آپ دیکھیں کہ رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنے والے ہیں، بس مفاد پرستی۔ تو مومن کو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس چیز سے بچنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ زرخیز زمین جو ہے نا، وہ بہت فائدہ دیتی ہے جب اس کے اوپر بارش ہوتی ہے۔ زمین کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ بنجر ہے، کچھ زرخیز ہے، اور کچھ دلدلی ہے، اور کچھ زیادہ سخت ہے۔ تو جو زرخیز زمین ہے، جب اس کے اوپر بارش برستی ہے تو اس میں بڑی سی نباتات اور فائدہ مند چیزیں اگتی ہیں۔ تو مومن کا دل بھی اس زرخیز زمین کی مانند ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر وحی الہی کی بارش ہوتی ہے تو وہ کھل اٹھتا ہے، نور و نعلی نور ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے ایسی ہی خیر خواہ اور عاجز مزاج بن جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مومن اپنے دل کی اس زمین کو وحی الہی کی بارش سے سیراب کرتا رہے، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک جب بارش نہیں ہوتی تو زمین پر قحط آنے لگتا ہے۔ جب ایک لمبے عرصے تک اس کو بارش سے سیراب نہ کیا جائے تو اس میں سختی آنے لگتی ہے، اس میں جھاڑ جھنکار اور جڑی بوٹیاں اگنے لگتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے دلوں کا حال ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن کی بارش کے ساتھ، وحی الہی کے نور کے ساتھ، اس علم کے ساتھ سیراب کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو ایسے علم کے ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑے رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے دل کی زمین بھی سیراب اور لہلہاتی پھرے گی، اور یہ دوسروں کو فائدہ دینے والی بن جائے گی۔ آپ خود بھی سکون میں رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی آپ سے سکون پائیں گے۔ آپ ایک نافع انسان بن جائیں گے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک لمبے عرصے تک اپنی زمین کو جو ہے وہ اس چیز سے محروم رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے اخلاق میں بھی ایسی خرابیاں آنے لگیں گی، آپ کے مزاج میں بھی ایک چڑچڑاپن اور ایک غصہ اور ایک جذباتی کیفیت آنے لگیں گی، اور آپ ذہنی طور پر بھی ڈپریشن کا شکار ہونے لگیں گے۔ تو یہ زمین ہمیں بہت کچھ دیتی بھی ہے اور بہت کچھ سکھاتی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے نور سے مزین فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔